بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم۔ ابھی رات کے بلکہ صبح کے 4 بج رہے ہیں اور پوری رات میں میڈیا پہ دیکھتا رہا ہوں رپورٹنگ کہ سیلاب کی تازہ صورتحال کیا ہے، اور مختلف جگہوں سے اور مختلف دوستوں نے آگاہ کیا، اور کافی سارے لوگوں کی رپورٹنگ سے بھی اندازہ ہوا کہ جن علاقوں میں خاص کر بلوچستان اور سندھ میں جہاں جہاں سیلاب کی صورتحال بہت زیادہ بری ہے، وہاں جتنے بھی لوگ ہیں وہاں ان کی جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں یا کوئی روزمرہ کی ضروریات کی چیزیں ہیں ان کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں۔ مطلب کہ انتہائی افسوس کی بات ہے، افسوس کا مقام ہے کہ جن لوگوں کے لیے ہم پوری دنیا والے جو پاکستان کے اندر ہیں اور جو پاکستان سے باہر ہیں سب پریشان ہیں، سب ان کے لیے دکھی ہیں، سب ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، سب بھائی چارے کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن وہ لوگ جو وہاں مقامی ہیں وہ اپنے بھائی بہنوں اور دوستوں اور رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھ رہے، تو ایسے لوگوں سے پھر کون سی اچھائی اور کون سا ایسا وقت اور مصیبت آئے گی جس سے ان کی آنکھیں کھلیں گی، اگر وہ اس پریشانی کے موقع پر بھی اپنا منافع نہیں چھوڑ رہے۔ نہ صرف منافع، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایسے موقع پر ان لوگوں کو اپنا منافع چھوڑنا چاہیے تھا، اور اگر ان کی ہمت ہوتی، گنجائش ہوتی، تو چیزیں جو مستحق لوگ ہیں ان کو فری میں دینی چاہیے تھی، لیکن ہو کیا رہا ہے کہ اس کے الٹ وہاں چیزوں کے ریٹ ڈبل سے بھی زیادہ کر دی گئے، جو چیز 50-100 روپے کی تھی وہ 400-500 روپے کی کر دی گئی ہے، اور مطلب کہ اس سے آگے کیا کہیں، انتہائی تکلیف والی بات ہے کہ جو لوگ خود اپنا خیال نہیں رکھیں گے پھر باہر والے کیسے ان کا خیال رکھیں گے۔ مجھے کم از کم بلوچستان اور سندھ والوں سے یہ توقع نہیں تھی، میں نے سنا تھا وہاں غربت بہت زیادہ ہے اور لوگ کچے مکانوں میں رہتے ہیں، اور میں نے سن رکھا تھا کہ جو لوگ کچے مکانوں میں رہتے ہیں ان کا دل بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن یہ جو خبریں سننے کو ملی ہیں اس میں واقعی انتہائی افسوس کا مقام ہے۔ دوسری طرف ہماری جو حکومت ہے وہ بار بار اپیل کر رہی ہے کہ ہمیں ایک ہو کر اس ملک کو مشکلات سے نکالنا چاہیے، اور خاص کر جو ابھی یہ آفت آئی، یہ سیلاب کی جو مصیبت پڑی ہوئی ہے پورے پاکستان میں، تو اس سے مل کر نبٹنا پڑے گا۔ لیکن انہوں نے جتنی بھی کمیٹیاں بنائیں ان میں یہ ہمیں تعلیم یہ دے رہے ہیں، ہمیں باتیں یہ سنا رہے ہیں کہ ہم لوگ اتفاق سے آگے بڑھیں، ہمیں اتفاق سے اس مصیبت کا مقابلہ کرنا پڑے گا، اور اتفاق کا مطلب یہ ہے، باقی تو جتنی پاکستان کی پارٹیاں وہ تو ساری ان کے ساتھ ہیں، صرف ایک اکیلا عمران خان نہیں، تو وہ جب بھی اتفاق کی بات کریں تو سمجھنا یہی چاہیے کہ وہ عمران خان صاحب کو دعوت دے رہے ہیں، لیکن اب ان کا اتفاق والے نعرے کے پیچھے دیکھیں تو انہوں نے جن جن صوبوں میں جو بھی یہ پارٹی بنائی جس کا مقصد یہ ہے کہ سب مل کر اس ملک کو اس مصیبت سے نکالیں، ان سب صوبوں کی پارٹیوں میں پی ٹی آئی کا کوئی ایک بھی رکن انہوں نے شامل نہیں کیا، ایون کہ جو کے پی کے میں حکومت کی طرف سے جو کمیٹی بنی، کے پی کے میں عمران خان صاحب کی حکومت ہے، پنجاب میں بھی ان کی حکومت ہے، ان دو صوبوں میں بھی جو ان کی حکومت بنی وہاں بھی پی ٹی آئی کا کوئی رکن شامل نہیں کیا گیا۔ تو بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم لوگ جو اب اس مصیبت کو دیکھ رہے ہیں، اس کو برداشت کر رہے ہیں، یا اس کے اوپر جتنا مطلب کہ ہمارے اوپر گزر رہی ہے، یہ ہمارے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہے۔ ہم لوگ سدھرنے کا نام نہیں لے رہے اور بار بار ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ میں ہمیشہ سے یہی کہتا رہا ہوں کہ پاکستانیوں میں دین کی بھی کمی ہوتی جا رہی ہے اور پاکستانیت کی بھی کمی ہوتی جا رہی ہے۔ ان کو چاہیے کہ توبہ کریں، اور لوگ تو یہ کہیں گے یہ جذباتی سی باتیں ہیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ توبہ کریں، اپنی نیتیں صاف رکھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مخلص رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے سارے جو حقوق ہیں وہ معاف کر دے گا
لیکن آپ نے اگر کسی انسان کے ساتھ زیادتی کی یا آپ کی وجہ سے کسی انسان کو تکلیف ہوئی تو پھر وہ معافی نہیں ملے گی۔ اس کے علاوہ اور سیلاب کے متعلقہ چیزیں وقتاً فوقتاً سامنے آتی جا رہی ہیں، اور یقین مانیں بہت ہی دل دہلا دینے والی چیزیں بھی ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں کوئی فیملی تھی، وہ اس دریا میں پھنس گئی اور دیکھتے دیکھتے وہ دریا کی لہروں کے ساتھ بہہ گئی۔ تو بہت تکلیف والا عمل ہے، اور جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ جن علاقوں میں یہ چیزیں ہیں، کساد بازاری اس کو کہتے ہیں یا جو بھی کہتے ہیں، لیکن یہ جو لوگ اپنے ہی بھائیوں کا گوشت کھانے پہ تلے ہوئے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے، جو حکام بالا ہیں۔ ہاں ایک اور چیز، سندھ میں یہ چیزیں بھی رپورٹ ہوئی ہیں کہ وہاں کے لوگوں نے جو لوگ ہیں مصیبت زدہ سیلاب زدگان، ان کو یہ کہہ کر امداد دیے کہ پہلے قرآن پہ قسم اٹھاؤ کہ ووٹ ہمیں دو گے، اور اس میں کئی جگہوں پر لوگ ظاہری بات ہے پریشان ہیں، فرسٹریٹ ہیں۔ اب کئی لوگوں کے پورے گھر اجڑ چکے ہیں، کئی لوگوں کے بچے پانی میں بہہ گئے، اور کئی لوگوں کی ساری زندگی کی جمع پونجی پانی میں بہہ گئی، تو ان کو تو غصائے گئی۔ اور کئی جگہوں پر ایسا ہوا کہ لوگوں نے کہا اپنی امداد اپنے پیسے پاس رکھو اور ہم عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگائیں گے۔ اور ایک جگہ مبینہ طور پر میں نے ویڈیو دیکھی اور اس پہ کیپشن یہی لکھا تھا، اب یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے میں نہیں جانتا، لیکن جو زرداری کی بہن ہے فریال تالپور، ان کے جو شوہر ہیں وہ ایک جگہ انہی سیلاب زدگان میں پیسے بانٹ رہے ہیں، اور وہ پیسے بظاہر نظر آ رہے ہیں 50 کے نوٹ، مطلب کہ فی بندہ 50 روپے نوٹ بانٹ رہے ہیں، جس میں شاید ایک کوارٹر پیٹرول بھی نہیں آتا، ایک 50 روپے کے نوٹ سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہی حرکتیں ہیں جن کی وجہ سے اس ملک پہ عذاب آیا ہوا ہے۔ ہم لوگ خود کو سب سے افضل سمجھتے ہیں اور ہمارے جو نیچے ہوتا ہے اس کو سب سے حقیر سمجھتے ہیں۔ جس دن ہماری یہ سوچ بدلے گی انشاءاللہ تعالی یہ ملک ضرور ترقی کرے گا۔ ابھی ہمارے علاقے میں ضلع اٹک میں سیلاب کی جو الرٹ ہے وہ ہے صبح کے وقت کا بتایا گیا تھا۔ ابھی میں اٹک خود کے مقام پر جو برج ہے جو کے پی کے اور پنجاب کو الگ کرتا ہے، یہ سمجھ لیں کہ کے پی کے اور پنجاب کے بیچ میں بارڈر جو ہے وہ دریائے سندھ ہے۔ یہ وہ والا مقام ہے جہاں پر دریائے سندھ اور جو دریائے کابل ہے جو چرسدہ کی طرف سے سیلابی ریلا آ رہا ہے وہ یہاں آ کر دونوں ملیں گے، اور جو تجربہ کار لوگ ہیں یا اس چیز کو جو سمجھتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جب ریلا ملے گا تو وہ خطرناک ہوگا کہ وہ دریا کے پانی کو پیچھے کی طرف دھکیلے گا، اور جو دریا کے قریب گاؤں ہیں ان میں پانی داخل ہونے کے خدشات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خیر کرے، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ بخیر و عافیت یہ ریلا یہاں سے گزر جائے گا۔ ہم وہ لوگ ہیں جو 50-50 چانس پر ہیں، اور لیکن ہر بندہ پریشان ہے، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہم سے تو یہ ریلا گزر ہی جائے گا۔ یہ آگے جب سندھ اور بلوچستان میں پھر جائے گا، بلوچستان میں تو شاید نہ جائے لیکن سندھ میں جو یہ ریلا جائے گا تو وہاں یقیناً یہ پھر سے تباہی مچائے گا۔ تو میری ان لوگوں سے اپیل ہے جو صاحب حیثیت ہیں کہ دل کھول کر ان لوگوں کی مدد کریں، اور سندھ میں جو لوگ با اختیار ہیں ان کو چاہیے کہ جو بھی متاثرہ علاقے ہیں وہاں سے لوگوں کی نقل مکانی کرنے میں ان کی مدد کی جائے، کیونکہ یہ ابھی جو ریلے آ رہے ہیں یہ بہت بڑے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ملک کو اور اس ملک کی عوام کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور جن کے گار بار یا جن کے رشتہ دار ماں باپ یا جن کے بچے اس آفت میں اس مصیبت میں بچھڑ چکے ہیں وفات پا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کو اس کا بہترین نعم البدل عطا فرمائے۔ یہ بہت دکھ کا مقام ہوتا ہے، کافی ساری ویڈیوز ایسی ہیں جو واقعی بندے کو رلا دیتی ہیں۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جن لوگوں کا نقصان ہوا اللہ تعالیٰ ان کو بہترین نعم البدل عطا فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا،
اللہ تعالیٰ اس ملک کا، اس ملک کی عوام کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔